السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ یہاں سے سبق شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اور البتہ ہم نے دی لقمان علیہ السلام کو حکمت، ان اشکر للہ کہ تم شکر کرو اللہ کا، ومن یشکر اور جو شکر کرتا ہے فإنما یشکر لنفسہ تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ شکر کرتا ہے اپنے لیے، ومن کفر اور جس نے ناشکری کی فإن اللہ غنی حمید تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تعریفوں کے ساتھ۔ ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی۔ یہاں جو حضرت لقمان علیہ السلام کے ساتھ حکیم کا لفظ لگایا جاتا ہے، یہ طبیب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ حکیم عقل اور دانش رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک سبق میں کہ مفسرین میں ان کی شخصیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اتنا تو بہرحال ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صالح اور برگزیدہ بندے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے، ملک حبشہ کے رہنے والے تھے اور ایک آزاد شدہ غلام تھے، لیکن سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی جو تحقیق ہے وہ یہ کہ یہ قوم عاد جو ثانیہ تھی اس میں ایک بہت نیک بادشاہ تھے، حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے، عربی النسل تھے، حکیم کے لقب سے یہ مشہور ہوئے اپنی عقل اور دانش کی بنا پر۔ باقی اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو دانش مندی عطا فرمائی اور ساتھ ہی ان کو یہ حکم دیا کہ میری ان سب نعمتوں پر عمومی طور پر اور نعمت حکمت پر خصوصی طور سے شکر ادا کرتے رہو۔ اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا اور اس کا حق ماننا ضروری ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بھی فائدہ ہے وہ خود شاکر کا ہے، کہ دنیا میں شکر گزاری کی بدولت مزید انعام ملتے ہیں اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے گا تو خود اپنا ہی نقصان کرے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا وہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ تو نہ شریک ٹھہرا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک البتہ ظلم عظیم ہے۔ یہاں حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرنا کہ ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ادھر سے شرک میں بھی گرفتار ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اخروی نجات کے لیے خالص توحید الہی کو چمٹ جانا اور شرک سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ضروری ہیں، عقائد اور اعمال صالحہ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو، بوالدیہ اس کے ماں باپ کے بارے میں، حملتہ امہ اسے پیٹ میں رکھا اس کی ماں نے، وہنن علی وہنن کمزوری در کمزوری پر، وفصالہ فی عامین اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں، ان اشکر لی
کہ تو میرا شکر کر، ولی والدی کا، اور اپنے ماں باپ کا، الی المصیر میری طرف لوٹ کر آنا، وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ تیرے ساتھ کوشش کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کا، فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان دونوں کا کہا نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا اور ان کے ساتھ بسر کر، فی الدنیا دنیا میں، معروفاً اچھے طریقے سے، واتبع سبیلا اور تو پیروی کر اس راستے کی، من انابا جو رجوع کرے، الیہ میری طرف، ثم الیہ پھر میری طرف، مرجعکم تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم سو میں تمہیں آگاہ کر دوں گا، بما کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور شکر گزاری بھی ضروری ہے، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ شرک کرنے کا کہیں تو وہاں پر فرما برداری کرنی ضروری نہیں ہے، اگرچہ تمہارے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں، مشرک ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ادب کرنا تم پر لازم ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اگر وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو پھر ادب کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کی وجہ سے انسان راہ راست سے ہی پھر جائے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں ماں کے احسانات کہ ماں نے آپ کو کیسے پیٹ میں رکھا، مہینوں تک بوجھ پیٹ میں اٹھائے اٹھائے پھرتی رہی، کمزوری ہوتی رہی، کمزوری پہ کمزوری ہوتی رہی، جو حمل بڑھتا جاتا ہے عورت کو ضعف زیادہ ہوتا ہے، پھر وضع حمل کی تکلیف اس نے برداشت کی، پھر 2 برس تک دودھ پلایا، نامعلوم اس میں کیسی کیسی اس نے سختیاں جھیلیں اور بچے کی تربیت کی، اب اپنے آرام کو اس نے بچے کے آرام پر قربان کیا، لہٰذا ضروری ہے کہ آدمی اولاً اللہ تعالیٰ کا اور نمبر 2 پر اپنے ماں باپ کا، خصوصی طور سے ماں کا حق پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے اور ماں باپ کی خدمت اور اطاعت میں مشغول رہے۔ اور ان تمام چیزوں کا اجر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان تک مثقال حبۃ اگر ہو وزن دانے کے برابر، من خردل رائی سے، فتکن فی صخرۃ پھر وہ ہو سخت پتھر میں، او فی السماواتی یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یأتی بہ اللہ لے آئے گا اسے اللہ، ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ باریک بین ہیں، خبردار ہیں۔ یہاں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے متعلق کہ کوئی چیز ہو یا کوئی عمل ہو یا کوئی بات ہو، اچھی یا بری، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور فرض کرو کہ پتھر کی کسی سخت چٹان کے اندر یا آسمانوں کی بلندی پر یا زمین کی تاریک گہرائیوں میں ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتی، جب وقت آئے گا وہیں سے لا کر حاضر کر دیا جائے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ 1000 پردوں میں بھی جو کام کیا جائے وہ اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔